اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کے اندر وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، محبوب اے نبی مکرم آپ فرما دیں، اے نبی مکرم پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی مکرم آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں اور تجارت اور کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، بڑی محبت کے ساتھ بنائے ہیں، جس کی بنیادیں بنائی ہیں، پھر رہتے ہو، تمہارے نزدیک یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے راہ میں یعنی جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر انتظار کرو کس چیز کا ہے؟ توجہ ان کے لیے چیزوں کا ذکر ہوا ہے نا۔ انسان یعنی فطری طور پہ محبت کرتا ہے، انسان اپنی اولاد نال محبت ہوندی ہے، اپنے بیٹیاں نال، اپنی بیٹیاں نال، بہن بھائیاں نال محبت ہوندی ہے، رشتہ داراں نال محبت ہوندی ہے، انسان نو اپنی زوجیت نال محبت ہوندی ہے، اپنی بیوی نال محبت کرتا ہے۔ پھر وہ مکانات جڑا انسان اپنی محنت دی کمائی نال ان کی بنیاداں کھڑیاں کرتا ہے، خون پسینے دی کمائی ہے، ہاں جی، پھر وہ تجارت جڑا کاروبار کرتا ہے، اس ساری چیزاں دے اس آیت کریمہ دے اندر رب نے ذکر فرما چھڈیا، فرمایا کہ اگر یہ چیزاں تانوں اللہ دے نزدیک اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نزدیک اور راہ جہاد نالوں زیادہ یہ چیزاں محبت کردیاں، یہ زیادہ چیزاں نہ تسی انہاں نال پیار کرتے ہو، تانوں اللہ رسول دی ذات نال محبت کم ہے، ہاں جی، تو پھر فرمایا انتظار کرو یہاں تک اللہ اپنا حکم لائے۔ سبحان اللہ۔ کس چیز کا؟ یعنی عذاب لے آئے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ عذاب لے آئے، اور فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، کائنات کے اندر ہر چیز نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی ہے۔ کیڑی چیز ہے کہ نے سرکار نے محبت نہیں کیتی؟ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، پتھراں بھی سرکار نے محبت کیتی، پتھراں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت، یعنی پہاڑاں دی محبت، پتھراں دی محبت، اشیاء کی محبت، یہاں تک کہ پانی کے ساتھ بھی محبت مصطفیٰ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یعنی کھانے کی محبت، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی مٹی کی محبت، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ یعنی آسمانی مخلوقات کی محبت، اور یہاں تک میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یعنی براق کی محبت، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاند کی محبت، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورج کی محبت، کائنات کی ہر چیز، بادل، یہاں تک بارش بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ تو لوگوں ذرا توجہ کرو میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، کائنات دی ہر چیز، رب دی بنائی ہوئی چیز حضور علیہ السلام نے محبت کرے، اللہ دے پیارے محبوب نال محبت کرے۔ اے انسان، پھر تو نہ محبت کرے تو پھر تیری اپنی نصیب ہے، تیری اپنی بد نصیبی ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، کہ اگر ان چیزاں نہ سن دنیا داری نہ زیادہ محبت ہو گئی، پیار زیادہ ہو گیا، پھر زیادہ نقصان ہے۔ پھر رب فرماتا ہے پھر انتظار کرو یہاں تک میں اپنا حکم لے آؤں، یعنی عذاب لے آؤں، اور فرمایا اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، صحابہ کرام نے کائنات کی ہر چیز اور بات تیری سرکار نے محبت فرمائی، ہر چیز اور زیادہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت، یہاں تک میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کی کہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ اس نے عرض کی کہ میں نے اس کے لیے بہت سے اعمال تیار نہیں کیے ہیں، نہ تو بہت سی نمازیں پڑھی ہیں اور نہ ہی بہت سے روزے رکھے ہیں، سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم قیامت کے روز اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں ہمیں تمام صحابہ کرام کو کبھی کسی خبر سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی حضور علیہ السلام کے اس فرمان